12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ ترجمہ، اور کہنے لگیں عورتیں شہر میں کہ عزیز کی بیوی بہلاتی ہے اپنے نوجوان غلام کو تاکہ اس سے مطلب براری کرے، اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اس کی محبت، ہم دیکھ رہی ہیں اسے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ زلیخا کی سوارفتگی کا چرچا عام ہونے لگا۔ بڑے بڑے رؤساء کی بیگمات جب کبھی ایک جگہ اکٹھی ہوتی تو ان کا موضوع سخن زلیخا کی داستان محبت ہی ہوتی۔ کہتی کہ زلیخا اپنے زر خرید غلام پر ڈورے ڈالنے لگی ہے، اس کی محبت نے تو اس کو بالکل دیوانہ بنا دیا ہے، اسے اپنے مقام کا بھی پاس نہیں۔ مصر کے ایک رئیس اعظم کی بیوی ہو کر اپنے غلام پر یوں فریفتہ ہو جانا کتنی بڑی نادانی ہے۔ شغف اس پردے کو کہتے ہیں جس میں دل لپٹا ہوتا ہے۔ اس صورت میں قد شغفہا حبا کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی محبت نے زلیخا کے دل کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اور زجاج نے کہا کہ شغفہ اس سیاہ نقطے کو کہتے ہیں جو دل کے وسط میں ہوتا ہے، یعنی یوسف کی محبت زلیخا کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گئی ہے۔ دلال سے مراد عقل و فہم سے بیگانگی ہے۔ نسوتن چونکہ نساء کا اسم ہے اس لیے اس کا فعل مذکر لانا جائز ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔ ترجمہ، پس جب زلیخا نے سنا ان کی مکارانہ باتوں کو تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور تیار کی ان کے لیے مسندیں، اور جب وہ آ گئیں تو دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چھری، اور یوسف کو کہا کہ ذرا نکل تو آؤ ان کے سامنے۔ پس جب یوسف آئے اور انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت حسن کی قائل ہو گئیں، اور وہ رفتگی کے عالم میں کاٹ بیٹھیں اپنے ہاتھوں کو، اور کہہ اٹھیں سبحان اللہ، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ زلیخا کو جب پتہ چلا کہ اس کا راز عشق افشا ہو گیا ہے اور مصر کی امیر زادیاں اس سے نادانی اور بےہودگی کے تانے دینے لگی ہیں، تو اس نے اپنے ماہ کنانی کی جلوہ نمائی کے لیے ایک پرتکلف شاہانہ دعوت کا انتظام کیا، جس میں 40 کے قریب معزز خواتین کو دعوت دی، ان کے بیٹھنے کے لیے قیمتی قالین بچھائے گئے اور گاؤ تکیے رکھے گئے، دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا، تازہ اور خوشبودار پھلوں کو پلیٹوں میں سجا کر سامنے رکھ دیا گیا، اور پھل کاٹنے کے لیے ایک ایک تیز چھری ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی۔ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کھانے میں چھری کا استعمال کیا جاتا ہو۔ جب پھل کاٹنے میں مشغول ہوئیں تو زلیخا نے حضرت یوسف کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ ان عورتوں نے جب اس حسن معصوم کو دیکھا تو ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے، لیکن انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یہ حسن کی دلاویزی، اس پر تقدس نبوت کی ہیبت، یہ پیکر رانا اور اس پر طہارت کی خلعت فاخرہ، جمال و جلال کے ایسے حسین امتزاج کا انہوں نے تو کبھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے یوسف تجھے پیدا فرمایا۔ زلیخا یہ انسان تو نہیں، یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے۔ اکبرنہ کا معنی ہے کہ وہ حسن یوسفی کو دیکھ کر مسحور بھی ہوئیں اور مرعوب بھی۔ قطعنا ایدیہن، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ کٹ کر الگ جا گرے، بلکہ خراش آ جانا اور زخمی ہو جانا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 32۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ ترجمہ، زلیخا فاتحانہ انداز میں بولی، یہ ہے وہ پیکر رانائی جس کے بارے تم مجھے ملامت کیا کرتی تھیں، بخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا، لیکن وہ بچا ہی رہا، اور اگر وہ نہ بجا لایا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا، اور وہ ہو جائے گا ان لوگوں سے جو بے آبرو ہیں۔
سورہ یوسف آیت نمبر 32 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ زلیخا نے جب انہیں یوں بے خود پایا تو فاتحانہ انداز میں کہنے لگی، یہی وہ یوسف ہے جس کے عشق کے تانے تم مجھے دیا کرتی ہو، تم تو اس کے حسن کی ایک جھلک کی تاب بھی نہ لا سکی ہو، کیا اب بھی مجھ پر زبان تان دراز کرو گی؟ کیا اب بھی مجھے نادان اور بے وقوف کہو گی؟ سورہ یوسف آیت نمبر 32 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا۔ یہ الفاظ غور طلب ہیں۔ ایک بھری محفل میں وہ کس بے باکی کے ساتھ یوسف کو ورگلانے اور اس کو اپنے دامے فریب میں پھنسا کر اپنی مقصد براری کی ناپاک کوششوں کا ذکر کر رہی ہے۔ اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور کن کے سامنے کہہ رہی ہے، اور ان معزز خواتین میں سے بھی کوئی اس بے باکی پر اسے نہیں ٹوکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصری معاشرے میں اس وقت یہ چیزیں معیوب نہیں خیال کی جاتی تھیں، جس طرح یورپ زدہ معاشرے میں اپنے عشق و معاشقے کی داستانیں بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہیں۔ یہی ان کی حالت تھی۔ زلیخا کی داستان کی شہرت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک وزیر کی بیگم ہو کر اپنے غلام کے دام محبت میں اسیر ہے، بلکہ یوسف کا اس کی خواہشات کو ٹھکرا دینا اور اس کی منت و سماجت کے باوجود اس کی طرف نگاہ التفات نہ کرنا اس داستان کی شہرت کا باعث بنا۔ جب کسی قوم میں غیرت و حمیت کے جذبات فنا ہو جاتے ہیں اور شرم و حیا کے تقاضے پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں تہذیب و شائستگی کی علامت سمجھی جاتی ہیں اور اس قسم کے اذکار پر شرمانے کی بجائے فخر کیا جاتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 32 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ لیکن وہ بچا ہی رہا۔ یہاں زلیخا حضرت یوسف کی پاک دامنی کا ذکر آپ کی سیرت کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں کر رہی، بلکہ یوسف پر یہ الزام لگانے کے لیے اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے کہ اس شخص نے اب تک میرے حسن و شباب کی توہین کی ہے اور میرے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ میں نے اب تک اس کی مجرمانہ بے باکی کو برداشت کیا ہے، لیکن اب میں اس سے زیادہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے حسب سابق میرا مطالبہ نہ مانا تو میں اسے ذلیل و رسوا کر کے جیل بھجوا دوں گی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین۔ ترجمہ: یوسف نے عرض کیا ہے میرے پروردگار، قید خانے کی صعوبتیں مجھے زیادہ پسند ہیں اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو اپنی عنایت سے نہ دور کرے مجھ سے ان کے مکر کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور بن جاؤں گا نادانوں سے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب آپ نے زلیخا کی یہ دھمکی سنی اور ان عورتوں نے بھی انہیں سمجھایا کہ یوسف نادان نہ بنو، اپنی جوانی اور حسن پر رحم کرو، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ مصر کی ایک امیر ترین اور حسین ترین عورت تجھے دل سے چاہتی ہے، تم کیوں بضد ہو؟ تم درخواست کو ضرور قبول کرو، ہم تجھے ازراہ خیر خواہی یہ مشورہ دے رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھے ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ آپ نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، میرے مالک، بے شک مجھے یہاں ہزار آرام ہے اور ہر شخص میرا دل سے احترام کرتا ہے، لیکن اگر اس آرام و احترام کی مجھے یہ قیمت ادا کرنا پڑے کہ میں تیری نافرمانی کروں تو اے کریم مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ قید و بند کی صعوبتیں اور سختیاں جو مجھے اس گناہ سے بچائیں وہ مجھے اس آرام و احترام سے بہت عزیز ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بن جاؤں گا نادانوں سے۔ حضرت یوسف اب تک متعدد سخت ترین آزمائشوں سے گزرے تھے اور انہوں نے کبھی اپنے دامن عفت پر داغ نہ آنے دیا تھا۔ زلیخا کے ابتدائی فریبوں میں بھی نہ پھنسے، اس کی خلوت گاہ میں اس کے حسن و شباب کے سرمست تقاضوں کو رونتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اس ضیافت میں جہاں مصر کا سارا حسن بند سنور کر اور بے نقاب ہو کر آ گیا تھا، وہاں بھی اس پیکرے حسن و عفت کو پیش کیا گیا تو ان کی نگاہیں جھکی ہی رہیں اور ان کے شرم و حیا نے کسی کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ ان تمام نازک مراحل سے کامیابی سے گزرنے اور شیطان کے ہر دامے فریب کو تار تار کر دینے کے باوجود آپ کے دل میں اپنے متعلق کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہوئی اور کبھی اس کو اپنا کمال تصور نہ کیا، بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی اور ناتوانی کا برملا اعتراف کرتے ہوئے اس کی اعانت اور توفیق کی بھیک ہی مانگتے رہے۔ یہاں بھی یہی التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے خداوند ذوالجلال، اگر تو مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ بچائے اور میری دستگیری نہ کرے تو میں ایک لمحہ بھی ان کی یاریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے قدم تو پھسل جائیں گے اور مجھ سے ایسا قصور سرزد ہو جائے گا کہ میرا شمار پھر صادقین اور مخلصین میں نہ ہوگا بلکہ جاہلوں میں ہونے لگے گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 34۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ ترجمہ: پس قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے اور دور کر دیا اس سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو، بے شک وہ اپنے بندوں کی فریادیں سننے والا اور ان کے حالات خوب جاننے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 34 کی تفسیر۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے یوسف کی عاجزانہ التجا کو شرف قبول بخشا اور ہر مرحلے پر وہ ثبات اور پختگی عطا فرمائی کہ حسن اور یاں کی کوئی یورش آپ کو متزلزل نہ کر سکی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 35۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین۔ ترجمہ: پھر مناسب معلوم ہوا انہیں، اس کے باوجود کہ وہ یوسف کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، کہ وہ اسے قید کر دیں کچھ عرصے تک۔ سورہ یوسف آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ اس ضیافت کے بعد حسن یوسف کے چرچے گھر گھر ہونے لگے۔ نہ صرف زلیخا بلکہ سارے متمول گھرانوں کی رئیس ذاتیاں آپ کی محبت کا دم بھرنے لگیں۔ تو حکومت کے ارباب بست و کشاد نے پاک دامن اور بے گناہ یوسف کو قید کرنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ من بعد ما رأوا کے الفاظ صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ یوسف کو قطعاً بے گناہ سمجھتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ ان گناہگار نگاہوں کو سرزنش کرتے اور انہیں معطوب گردانتے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو ہی قید کرنا آسان سمجھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ زلیخا نے اپنے شوہر سے شکایت کی کہ اس کنانی غلام نے مجھے بہت رسوا کر دیا، جہاں جاتا ہے میرے متعلق توہین امیز باتیں کرتا ہے۔ اگر تم اپنی عزت اور ناموس کا کچھ پاس رکھتے ہو تو اسے قید کر دو۔ اس نے جانتے ہوئے کہ یوسف بے گناہ ہے اور سارا قصور اس کی بیوی کا ہے، اس نے اپنی مجرم اور خائن بیوی کو پاسداری کے لیے ایک بے گناہ اور معصوم کو جیل میں بھیجنا گوارا کر لیا۔ لغت میں ہین وقت کے ایک غیر معین عرصے کو کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق مختصر اور طویل عرصے پر یکساں ہوتا ہے، اگرچہ اس مدت کو متعین کرنے کے لیے کئی اقوال موجود ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ اسے مقرر نہ کیا جائے کہ کتنی دیر تک حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا۔ یہاں پر 12ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ نبی کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔